أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مسلسل بڑھتی ہوئی وارداتیں، ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، ریپ کی بڑھتی ہوئی مسلسل وارداتیں ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کی مسلسل بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اسلام نے اس کے لیے سزائیں کیا تجویز کی ہیں؟ ہمارا معاشرہ ان غلاظتوں سے، ان گندگیوں سے اور ان ناپاکیوں سے اور اس طرح کی درندگی اور وحشت سے کس طرح پاک ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اسلام کے اصول حکمرانی کو قائم کیا جائے۔ اسلام نے، قرآن کریم نے جو سزائیں ان کے لیے متعین کی ہیں ان کو نافذ اور لاگو کیا جائے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سفارش نہیں کی ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہو تو نافذ کر لو، بلکہ یہ اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ سزا تجویز نہیں کی ہے، سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بھئی سفارش کر دیا ہے بھئی اس طرح کے لوگوں کو سزا دی جائے، ایک یہ ہے کہ حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، بالاتفاق اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اور ڈکیتی کیا ہے؟ راستہ لوٹنا، مسلح ہو کر کسی سے مال چھیننا، کسی کے گھر حملہ آور ہونا، یہ ڈکیتی ہے۔ اسلام میں اس کی سزا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ڈکیتی کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، اس کا ہمارے دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کا آپ انداز دیکھیں، قرآن نے اس کے لیے 4 سزائیں تجویز کی ہیں۔ جو آدمی ڈکیتی کرتا ہے اس کے لیے قرآن نے 4 سزائیں تجویز کی ہیں۔ سب سے پہلی سزا کیا تجویز کی ہے؟ ان یقتلوا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فقہا نے اس کی بڑی اچھی تصریح کی ہے، بڑی وضاحت کی ہے فقہا نے، فقہ کی کتابوں میں یہ تفصیل سے موجود ہے۔ ایک گروہ ہے، جیسے یہاں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گینگ ہے، وہ اس ارادے سے نکلا ہے کہ وہ ڈکیتی کرے گا، راستہ لوٹ لے گا، جو آئے گا اس کو لوٹ لے گا۔ اب وہ راستے میں نکلے ہیں، آگے پکڑے گئے ہیں، مثلا پولیس کا ناکہ تھا وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب انہوں نے ڈکیتی نہیں کی ہے، مال بھی نہیں لوٹا ہے، لیکن گھر سے ارادہ کیا بنا کے نکلے ہیں ڈکیتی کرنے کا۔ ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے سزا یہ ہے کہ او ينفوا من الارض۔ اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو گھر سے نکلے اور ڈکیتی چاہتے ہیں، مال لوٹنا چاہتے ہیں، اور ابھی انہوں نے یہ حرکت نہیں کی کہ پکڑے گئے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ جب وہ توبہ کر لیں، اسلامی ریاست، مملکت اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ آئندہ یہ اس طرح کی واردات نہیں کریں گے، تو توبہ کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جنہوں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی ہے، ابھی مال نہیں لوٹا ہے، صرف گھر سے ارادہ کر کے نکلے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی جگہ پر بیٹھ گئے یا گھر سے نکلے کہ ہم نے ڈکیتی کرنی ہے، مال لوٹنا ہے، اور آگے کسی نے مزاحمت کی ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ڈاکوؤں نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، ڈکیتی کے گھر سے قتل کیا۔ تو اسلام کا سزا کیا ہے؟ قرآن نے ان کی سزا کیا بیان کی ہے؟ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ڈکیتی کرنے والے اگر 10 لوگ ہیں اور انہوں نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا ہے، دوران ڈکیتی قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا ہے، وہ ڈکیتی کے دوران اس نے مزاحمت کی، انہوں نے اس کو گولی مار دی، بندہ مر گیا ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ اب وہ 10 کے 10 لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کسی عالم دین کی بنائی ہوئی یہ کوئی سزا نہیں ہے۔
پہلی سزا ان کی یہ ہے کہ جو ڈاکو قتل کریں، مال نہ لوٹیں، بھاگ جائیں، پکڑے جائیں، ایسے ڈاکوؤں کو سب کو قتل کر دیا جائے، وہ ایک گروپ ہو یا دو لوگ ہوں یا ایک آدمی ہو۔ اب تیسرا گروہ وہ ہے جس نے ڈکیتی بھی کی ہے، مال بھی لوٹ لیا ہے اور جان بھی مار دی ہے۔ ایسی کئی وارداتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکو آئے، انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور ساتھ انہوں نے قتل بھی کر دیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کی 2 ڈبل سزا ہے، ان کی ڈبل سزا قرآن نے ذکر کی ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے، یصلبوا، سب سے پہلے انہیں کیا ہے، پھانسی چڑھا دیا جائے اور پھانسی چڑھانے کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان ڈاکوؤں کی سزا ہے جو مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور ساتھ کسی انسان کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ان سب کو سولی بھی لٹکانا ہے، قتل بھی کرنا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف مال لوٹتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، بلکہ اس نے صرف مال لوٹا ہے اور بھاگ گیا، پھر پکڑا گیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اب جہاں یہ مسلسل وارداتیں ہو رہی ہیں، ایسے میں اگر ہم اپنے ملک کے اندر، جو مسلمانوں کا ملک ہے، جس کا آئین اسلامی ہے، جہاں کے حکمران مسلمان ہیں، جہاں کی عدالتیں اسلام کے مسلمانوں کی ہیں، ایسے میں سزائیں کا نافذ نہ ہونا یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرض کی گئی سزائیں ہیں ان کے بارے میں تبدیلی کے اشارے دینا، یہ سراسر دین سے بغاوت ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسے معاشروں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی، وہاں امن قائم نہیں ہوتا ہے۔ امن قائم کرنا ہے تو ہمیں قانون کو کی امپلیمنٹ، اس کو عمل درآمد، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ڈکیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا نا کہ یہ جو ڈکیتی کرتے ہیں، یہ جو ڈاکو ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ جو ڈکیتی بھی کرتے ہیں اور عصمت دری بھی کرتے ہیں، یعنی گھر میں ڈکیتی کی ہے اور خواتین کی عصمت دری بھی کی ہے، تو یہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اب اسلامی ریاست یہ تحقیق کرے کہ جن ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی ہے، مال لوٹا ہے، اگر انہوں نے عصمت دری کی ہے تو پھر ان کا جائزہ لیا جائے۔ اگر ڈاکو شادی شدہ ہیں، ان ڈاکوؤں کو قتل بھی کیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، اور ساتھ انہوں نے عصمت دری کی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے الگ سے مارے جائیں۔ جہاں یہ ظلم برپا ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا بد امنی اور خوف ہے، یقین آپ کریں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ویسے تو، کہ لوگ دیہاتوں کے اندر اتنے خوف زدہ ہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، آفس محفوظ نہیں ہے، مویشی محفوظ نہیں ہے، روڈ محفوظ نہیں ہے، آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں، عصمت دری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، مسلسل گینگ ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں، یہ ہمارا سرگودا جو ہے، پچھلے 1 ماہ کے اندر صرف سرگودا کے اندر 50 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ صرف گریب کے درج ہوئے ہیں۔ صرف 50 سے زائد سرگودا میں زبردستی جو بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ریپ ہے، اس کے 50 مقدمات تو درج ہوئے ہیں 1 ماہ کے اندر۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو عزت کے مارے بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ اسلام نے ان کو تحفظ دیا ہے، ہمیں اسلام تحفظ دیتا ہے، دین ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ جب تک اس ملک میں اللہ کا نظام غالب نہیں آتا ہے، اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی ہے، جو پاکستان کے آئین میں پہلی شک یہ ہے کہ یہاں کا آئین، یہاں کا اقتدار وہ اللہ کی امانت ہوگا، اور یہاں جتنے حکمران آئیں گے وہ اللہ کی اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر کوئی قانون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی قانون کسی قید خانے میں بند ہے۔ کس نے اس کو بند کیا ہوا ہے؟
وہ یقیناً اللہ کے سامنے سزا تو پائیں گے۔ جنہوں نے اس اسلام کے آئین کو ایک قید خانے میں بند کر دیا ہے اور آئے روز نئی نئی قانون سازیاں تو ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ مجرم نہیں ہے؟ ان جرائم پیشہ لوگوں کو نہیں پکڑنا ہے جنہوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے؟ سرے بازار آپ کے بازاروں کے اندر ڈکیتی کی وارداتیں، لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں، کون ان کو پکڑے گا؟ اسی وقت یہ امن ممکن ہوتا ہے جب قانون پوری طرح سب کے لیے برابر ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حدود اللہ ہیں ان میں کسی کی سفارش کرنا، سفارش ماننا یہ شرعاً حرام ہے، کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کوئی سفارش بھی نہیں ہے، حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جا کے نرمی کے بارے میں سوچا جائے۔ اور قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اے مسلمان حکمرانوں، اے ریاست اسلامی کے با اختیار لوگوں، یہ اللہ کا دین ہے، اس کی حدیں اس کا دین ہے، اور اللہ کی حد کو قائم کرتے ہوئے تمہیں نرمی نہیں لینا ہے۔ ہمارے ہاں دین یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بھائی داڑھی رکھ لو، چند مذہبی شاعر اختیار کرو، بس ٹھیک ہے دین ہے۔ دین اللہ کی حد کو قائم کرنا بھی دین ہے، اللہ نے حدوں کو دین کہا ہے۔ یہ تصور دین ناقص ہے کہ بھائی یہ صرف دین ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، مذہبی کام کر لو چند۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، آپ پڑھیں سورہ نور کو، اللہ نے حد کو دین کہا ہے، یہ حد اصل دین ہے، اور اسی دین کے نفاذ کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا حق حکمرانی قائم کیا جائے، اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ ان اختیارات کو اللہ کی امانت سمجھیں اور اللہ کے ان بندوں پر انصاف کے ساتھ اس کو قائم کریں، اور ظلم، ناانصافی، قتل و غارت اور عصمت دری اور خوف سے اس قوم کو نکالنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔